بہت پہلے کسی گاؤں میں ایک پرانا جھونپڑی نما مکان تھا، جہاں ایک سادہ اور بوڑھی عورت اماں شریفہ اکیلی رہتی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں وہ نہایت غریب، لاچار اور بھری دنیا میں اکیلی ہو چکی تھی۔ نہ کوئی اولاد، نہ کوئی خاندان اور نہ ہی کوئی دور قریب کا رشتہ دار۔ اس کی گزر بسر صرف وہی 2 روٹیاں تھیں جو وہ دن بھر کام والوں کے گھروں سے بھیک مانگ کر کھا لیتی تھی۔ ایک طوفانی رات جب آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور بارش اپنے زوروں پر تھی، اماں شریفہ جھونپڑے میں کمبل اوڑے بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی تو اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ رات میں بھلا کون دستک دے رہا ہوگا؟ اماں شریفہ نے بے حد حیران ہو کر سوچا اور دروازہ کھول دیا۔ باہر دور دور تک کوئی نہیں تھا، صرف ایک پرانا مٹی کا گھڑا پڑا ہوا تھا۔ حیرت سے اماں نے گھڑے کو دیکھا اور اسے اٹھا کر اندر لیا، پر شاید کسی مسافر کا سامان پڑا ہو۔ یہی سوچ کر اماں اندر لے آئیں اور اسے کونے میں رکھ کر سو گئیں۔ صبح جب اماں نے گھڑے کو دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ صاف ستھرا گھڑا چمکتے ہوئے سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسے اور کہاں سے آئے؟ کہیں یہ کوئی جادو تو نہیں، یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی امتحان؟ لیکن جب اس نے سوچا کہ اس نے تو ساری عمر ایمانداری سے گزاری ہے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اچھے برے ہر قسم کے حالات میں صبر شکر سے ہی کام لیا، تو سمجھ گئی یا پھر یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ صبح کی سنہری دھوپ نے چمکتے دمکتے سکوں پر نظر ڈالی اور اس گھڑے میں سے کچھ سکے نکالے اور بازار جا پہنچی۔ اس دن پہلی بار اماں نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ پرانے کپڑوں کی جگہ نئے کپڑوں نے لے لی اور پرانا ٹوٹا ہوا چپل، چولہا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی ہانڈی بھی بدل دی۔ سبھی گاؤں والے حیران تھے۔ ارے کیا قارون کا خزانہ مل گیا ہے؟ وہ تو ہمیشہ مانگ تانگ کر ہی کھاتی تھی، نہ کسی سے کچھ کہا، نہ ہی گھڑے کا ذکر کیا۔ اگلی صبح ایک اور عجیب و غریب بات ہوئی۔ سونے کے سکے استعمال کرنے کے باوجود گھڑا دوبارہ سے چمکتے دمکتے سنہری سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب اماں کو یقین ہو گیا کہ یہ گھڑا کوئی عام گھڑا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن تیسرے دن گاؤں کی ایک لالچی عورت ضمیرہ بھی ان کے گھر آئی۔ اماں جی، آپ کے حالات تو بہت اچھے ہو گئے ہیں، یہ سب کیسے ہوا؟ اماں نے بات ٹال دی، مگر ضمیرہ کی نظر گھڑے پر پڑ چکی تھی۔ وہ جان گئی کہ یہی اس خزانے کا راز ہے جس سے بڑھیا کے حالات بدلے ہیں۔ اس کے دل میں وسوسے اور لالچ کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ سوچا کرتی کہ یہی اماں جو کل تک در در روٹی کی تلاش میں جاتی تھی، اب گوشت، بے شمار کھانے پینے کی چیزیں، نئے برتن، ہانڈی، نیا چولہا، ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ آخر ایک رات کے وقت اس نے کھڑکی سے جھانکا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ گھڑے سے خود بخود سونے کے سکے نکل رہے تھے۔ ضمیرہ کی آنکھوں میں لالچ کی چمک دوڑ گئی اور دل میں خزانے کو حاصل کرنے کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ خزانہ اب کسی بھی طرح سب میرا ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن بعد جب اماں شریفہ پانی لینے گئی، ضمیرہ چپکے سے ان کے گھر میں گھس آئی اور جلدی سے جادوئی گھڑا چرا کر لے گئی۔ وہ خوشی سے ہنستے ہوئے اپنے گھر پہنچی اور رات کو جب گھر والے سب سو گئے تو چپکے سے وہ اٹھ کر گھڑے کے پاس آ بیٹھی، مگر اس نے جیسے ہی گھڑے میں ہاتھ ڈالا تو چیخ اٹھی، ہائے سانپ! گھڑے میں سونے کے بجائے زہریلے سانپ تھے۔ وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر سارے پڑوسی بھاگ کر اس کے گھر میں آ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ ادھر اماں نے جب گھڑا غائب دیکھا تو سمجھ گئی کہ ضمیرہ نے چرا لیا ہوگا۔ وہ آرام سے اپنے بستر پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ لالچ بری بلا ہے، انسان کو اچھا برا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اسی شام گاؤں کے بزرگ اماں فقیرہ کے پاس جمع ہوئے۔ اماں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اماں نے سب کو اصل ماجرا بتا دیا اور ساتھ ہی نرمی سے جواب دیا، یہ گھڑا جادوئی گھڑا تھا، مگر یہ صرف نیک لوگوں کے لیے ہی تھا۔ جو لالچ کرتا ہے اس کے لیے یہ عذاب بن جاتا ہے۔ بزرگوں نے پھر اماں سے پوچھا، ورنہ یوں تو سارا گاؤں لالچ میں برباد ہو جائے گا۔ اماں اٹھ کر گھڑے کے پاس گئی، گھڑے کو ہاتھوں میں پکڑا اور کہنے لگی، اے اللہ، اگر یہ میرا امتحان ہے تو پھر مجھے اس میں سرخرو کرنا۔
اور پھر کہتے ساتھ ہی اس نے گھڑا کنویں میں پھینک دیا۔ اس رات اماں بہت سکون کی نیند سوئی، مگر رات کے کسی پہر میں اماں کو ایک خواب نے جگا دیا۔ وہ خود کو ایک نور بھرے میدان میں کھڑی دیکھ رہی تھی، جہاں دور سے وہی سنہری بہت بڑا گھڑا چمک رہا تھا اور اس کے گرد روشنیوں کا ایک حلقہ بنا ہوا تھا، اور ایک سفید لباس میں ملبوس بزرگ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اماں ان کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ حضرت، میں نے وہ گھڑا لوٹا دیا کیونکہ لالچ نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تم نے درست کیا، وہ امتحان تھا۔ تم نے شکر گزاری دکھائی اور راز رکھا۔ تمہاری قسمت تو اب نئے سرے سے شروع ہونے والی ہے۔ جب صبح تم آنکھ کھولو گی، کنویں کے پاس تمہارا ایک نیا تحفہ انتظار کر رہا ہوگا، مگر یاد رکھو کہ یہ نعمت صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ سارے گاؤں کے لیے ہے۔ یہ کہتے ہی چاروں طرف روشنی پھیل گئی اور خواب ٹوٹا۔ بڑھیا کی آنکھ کھلی تو اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جلدی سے کنویں کی طرف چل پڑی۔ وہاں کنویں کے کنارے ایک چمکدار صندوق پڑا تھا۔ بڑھیا نے جیسے ہی صندوق کھولا تو اس کے اندر نہ سونا نہ چاندی تھی اور نہ ہی کوئی دولت، بلکہ ایک خط رکھا ہوا تھا جس کے ساتھ ایک نرم و ملائم ریشمی اور چمکدار چادر، کچھ سوکھے میوے اور ایک چھوٹا سا مٹی کا دیا وہاں موجود تھا۔ اماں نے خط نکالا اور پڑھنے لگی۔ اے صبر شکر کرنے والے، لالچ کے آگے جھکنے سے انکار کیا، تو نے امتحان کو پہچان لیا اور صبر اور شکر کے ساتھ اسے برداشت کیا۔ اب یہ تحفہ صرف تیرے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے ہے جنہوں نے زندگی بھر فاقے کیے۔ خط میں آگے لکھا تھا کہ صندوق کے نیچے ایک کمرہ ہے جہاں تیرے گاؤں کے غریب بچوں، بوڑھوں اور بیواؤں کے لیے ہمیشہ کا رزق رکھا ہوا ہے۔ اس کمرے کی محافظ بنے گی، نہ کہ مالک۔ اگر کبھی کوئی لالچ کرے گا تو یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اس نے صندوق کے نیچے دیکھا تو واقعی ہی ایک کمرہ تھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو وہ حیرت سے ساکت ہو گئی۔ مٹی کی دیواروں والے اس کمرے میں اناج، کپڑے، دوائیاں، برتن، کتابیں اور گرم چادریں، غرض دنیا کی سبھی نعمتیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں، جیسے کسی نے سالوں کی ضرورتیں پہلے سے جمع کر رکھی ہوں۔ اگلے دن بڑھیا نے گاؤں والوں کو بلایا تو وہ حیران ہو گئے۔ اماں نے سب کچھ ان میں بانٹ دیا۔ اماں نے ان سب کو بتایا کہ یہ جگہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، مگر اس کے لیے ایک شرط رکھی گئی ہے کہ کسی کو اگر کوئی چیز چاہیے ہوگی تو وہ صرف اپنی ضرورت کے مطابق لے گا، صبر اور شکر کے ساتھ لے گا۔ اس دن سے گاؤں کی تقدیر بدل گئی، نہ کوئی بھوکا رہا اور نہ کوئی ننگا۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ بڑھیا کو سب امی خزانے والی کہنے لگے، جس کا دل سونے کا تھا مگر ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے۔ ضمیرہ بھی جو کبھی لالچ میں اندھی ہو چکی تھی، اب روزانہ گودام صاف کرتی اور بوڑھی اماں کے پیر دباتی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔